بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم البذاذة من الإيمان۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا ہے، بہت مختصر سی زندگی ہے۔ اس زندگی کو ایسے استعمال کرنا ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ لوگوں کے ساتھ گپ شپ میں اس کو ضائع نہیں کرنی۔ ریحانۃ العصر حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جس نے لوگوں سے دوری اختیار کی اور تنہائی کو پسند کیا، اور اگر ٹھکری بھی ہے، ٹھکری یعنی جو برتن گڑھا مٹی کا ٹوٹ جائے تو اس کو ٹھکری کہتے ہیں، وہ ٹھکری کیا بن جائے گا؟ ہیرا بن جائے گا۔ اور جس کے اندر لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانے کا جذبہ ہو، یارانہ کرنا اس کی شوقین ہو، تو اگر وہ ہیرا بھی ہے تو ٹھیکری بن جائے گا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارے سلف صالحین اور موجودہ دور کے علماء کرام، چاہے پاکستان کے ہو چاہے سعودی عرب کے ہو، انہوں نے ایسی زندگی گزار دی۔ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ، جو سعودی عرب کے مفتی اعظم تھے، وہ ان کا گھر الجامع الکبیر سے 1 کلومیٹر دور تھا، لیکن وہ پیدل اور ننگے پاؤں جایا کرتے تھے۔ مولانا عبدالرؤف غزنوی صاحب جو بن ٹاؤن کے استاذ ہیں، فرماتے میں وہاں پڑھ رہا تھا ریاض میں نے ان کے شاگردوں سے پوچھا کہ حضرت کی جوتے نہیں ہیں، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمارے استاذ محترم اس حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وقتاً فوقتاً ننگے پاؤں چلا کرو۔ ایک آدمی نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت مجھے خواب کی تعبیر بتا دیجئے۔ حضرت نے فرمایا یہ ایک علمی مجلس ہے، خوابوں کی تعبیر کے لیے مستقل آپ آ جائے، اور مجھے تعبیر سے زیادہ مناسبت بھی نہیں ہے، کسی اور بزرگ سے دریافت کر لے۔ اس نے کہا نہیں حضرت، میرا آپ ہی کے اوپر اعتماد ہے۔ تو فرمایا کیجیے، بتا دیجیے خواب۔ انہوں نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ ایک شخص برہنہ طواف کر رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا وہ آدمی اللہ کے مقربین میں سے ہے، کیونکہ جس کا حج قبول ہو جاتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، یعنی بالکل برہنہ ننگا۔ تو اس آدمی نے کہا کہ حضرت یہ خواب میں نے آپ کے بارے میں دیکھا تھا۔ عبداللہ ابن جبرین ایک بزرگ ہے، ایک دفعہ اعلان ہوا کہ مرکزی جامع مسجد میں حضرت عبداللہ ابن جبرین کا بیان ہوگا۔ بہت سے لوگ بیان سننے کے لیے آئے۔ میں نے ایک آدمی کو دیکھا، دیہاتی آدمی تھا، آ رہا تھا۔ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ دیہاتی کیوں اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن جبرین کی باتیں اس کی سمجھ میں کیسے آئے گی؟ اتنے میں جب اعلان ہوا کہ حضرت کا بیان شروع ہونے والا ہے، میں نے دیکھا جس کو میں دیہاتی سمجھ رہا تھا وہی ممبر پر تشریف فرما ہوئے، اور انہوں نے جو بیان شروع فرمایا۔ ایک دفعہ حضرت کسی کے انتظار میں کھڑے تھے، اس کو آنے میں دیر ہوئی، حضرت نے اپنے چادر بچھائی اور وہاں بیٹھ گئے۔ اتنے میں پولیس کی گاڑی آئی، انہوں نے کہا کہ کوئی بھیک مانگنے والا ہے، اس کو اٹھایا، گاڑی میں بٹھا کر جیل لے گئے۔ جب تانے چلے گئے، اس تانے کا جو آفیسر تھا، حضرت کا جاننے والا تھا، وہ آیا، حضرت کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور بڑا احترام سے حضرت کے ساتھ سلام اور مصافحہ کیا۔ پولیس والے ڈر گئے، انہوں نے کہا کہ حضرت ہمیں معاف کر دے، ہم سے غلطی ہو گئی۔ تو اللہ والے ایسے سیدھے سادے ہوا کرتے ہیں، ان کی زندگیاں جو ہے وہ محنت سے، انسان کی ترقی کا راز جو ہے وہ ایمان، اخلاص، تقوی، محنت اور سادگی ہے۔ سادگی اور محنت یہ لازم اور ملزوم ہے۔ جو آدمی اپنے کپڑوں کے سنوارنے میں، اپنے بدن کے زیب و زینت میں لگا ہوگا، اس کو محنت کرنے کے لیے کہاں وقت ملے گا؟ علماء سلف کی زندگیاں محنت اور سادگی سے
بھرپور تھی، تکلفات سے دور تھے، دنیاوی تمنائیں ان کی قلیل تھی، اور اخروی مقاصد جلیلہ جو ہے ان کے سامنے تھی۔ ہمارا نظر صرف اللہ کے ذات پر ہو۔ جنید بغدادی کے دربار میں ایک عورت آئی، عرض کیا کہ حضرت میرا شوہر دوسرے شادی کرنا چاہتا ہے، آپ فتویٰ دے دیں، ان کو منع کر دے۔ میں نے کہا میں کیسے فتویٰ دے سکتا ہوں؟ اللہ نے جب چار کی اجازت دی ہے، اس نے کہا دیکھو شریعت کی پابندی اگر نہ ہوتی ابھی میں اپنے چہرے کو آپ کے سامنے کھول دیتا، جب آپ میرے حسن و جمال کو دیکھتے آپ فتویٰ دینے پر مجبور ہو جاتے کہ جس کی ایسی خوبصورت بیوی ہو اس کے لیے دوسری شادی کرنا منع ہے۔ کہتے وہ عورت تو چلی گئی، لیکن میرے دل کے اوپر ایک اثر آیا کہ دیکھو اس عورت جس کا حسن فانی حسن ہے، ختم ہونے والا حسن ہے، ان کو اپنے حسن پر اتنا غرور ہے، یہ اپنے حسن میں شرکت کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اللہ جو حسن کا خالق ہے وہ کیسے شرکت کو برداشت کرے گا؟ ایک دفعہ حضرت واجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا جو ہے حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ میرے توحید ایک دھوبن سے سیکھا ہے۔ میرا ایک پڑوسی تھا، دھوبی تھا، ایک دفعہ بیوی اس سے لڑ رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ دیکھو میں آپ اس گھر میں بھوک برداشت کر سکتی ہوں، پیاس برداشت کر سکتی ہوں، لیکن محبت میں شرکت برداشت نہیں کر سکتی۔ جب یہ بات میں نے سنا تو میرے دل پر چوٹ لگ گیا، اور قرآن کی ایک آیت سمجھ میں آ گیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ سب کچھ معاف کر سکتے ہیں، لیکن شرک کو اللہ معاف نہیں فرماتے، شرک کو اللہ برداشت نہیں فرماتے۔ تو ہم اپنی اصلاح کر رہے، اصلاح کے لیے پہلے زمانے میں اتنی قربانیاں دی جایا کرتی تھی۔ حضرت شبلی جو ہے یہ گورنر تھے۔ ایک دفعہ وقت کے بادشاہ عباسی خاندان کا ایک بادشاہ تھا، انہوں نے جو ہے تمام گورنروں کو بلایا، ان سے کارگزاریاں سنی، پھر ان کو خلعتیں پہنائی، فرمایا کل آنا، سب کی دعوت ہوگی، اور میں نے جو کپڑے دیے ان کو پہن کر آنا۔ سب آئے اور بڑے جو ہے مزے میں گپ شپ کے ساتھ کھانا ہو رہا ہے۔ کتنے میں ایک گورنر کو چینک آئی، اور اس کی جو ہے ناک سے ریٹ نکل کر جب ریٹ نکل گئی تو اس نے اپنے کپڑے کا دامن سے اس کو صاف کیا۔ بادشاہ کو غصہ آیا، بادشاہ نے کہا نالائق، میرے خلعت کا تو نے یہ قدر کیا، اس سے گندگی صاف کی، اور اس مجلس کو برخاست کر دیا، اور اس کو گورنری سے جو ہے واپس اس سے لے لی۔ سب جب چلے گئے تو ایک گورنر واپس آیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں بھی آپ کا خلعت واپس کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا دیکھو میں نے دیکھ لیا جس آدمی نے آپ کے خلعت کی ناقدری کی آپ نے اس سے خلعت لے لی۔ اللہ نے بھی ہمیں خلعت پہنائی ہے جو انسانیت کی خلعت ہے، اگر اللہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے ایسا نہ ہو ہم سے چھین لے، ہمیں کوئی بندر یا خنزیر بنا دے، اس لیے میں گورنر نہیں کروں گا۔ اس سے استعفیٰ لے لی اور چلا گیا حضرت جنید بغدادی کے مجلس میں۔ جنید بغدادی نے کہا آپ جو ہے اصلاح کے قابل نہیں ہو، پہلے چلو تیل کا دکان، گندک کا دکان کھول لو، اس سے بدبو آتی ہے، تاکہ آپ کے مزاج ٹھیک ہو جائے۔ 1 سال تک اس نے دکان کھول کر جب واپس آیا کہا اتنی جلدی تمہیں کیا ہے، 1 سال اور لگا لو۔ 2 سال اس نے دکان کر لیا، پھر آیا کہا بھیک مانگو، 1 سال بھیک مانگو۔ جس کے پاس جایا کرتا تھا وہ کہا کرتا تھا تم پاگل تو نہیں ہو، ٹھیک ٹھاک آدمی ہو، تم بھیک مانگتے ہو، چلو کہ مزدوری کرو۔ پورے سال میں کسی نے 1 پیسہ نہیں دیا۔ پھر اس سے کہا ان لوگوں کی فہرستیں بناؤ جنہوں نے جو ہے آپ نے جن پر ظلم کیا ہے، اور ان سے معافی مانگ لو، جن کا حق ادا کر سکتے ہیں ان کا حق ادا کر دو۔ 2 سال اس پر لگ گئے۔ 5 سال کے بعد اس کو بیعت کیا، اور پھر اللہ جل جلالہ نے وہ کیفیت نصیب فرمائی جو جنید بغدادی کو اللہ جل جلالہ نے عطا فرمائی تھی۔ تو اصلاح یہ معمولی چیز نہیں ہے، اور اس بیعت اور یہ جو ہے ایک رسمی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک استقامت ہے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں الاستقامت خیر من 1000 کرامت، استقامت 1000 کرامتوں سے بہتر ہے۔ سری سکتی ایک درخت سے نیچے تھے، درخت سے آواز آئی یا سری کن مثلی،
میری طرح ہو جا۔ میں نے کہا کیف اکون مثلک، کیسے آپ کی طرح ہو جاؤں؟ فقالت الشجرۃ ان الذین یرموننی بالاحجار فارمیہم بالثمار، جو لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں میں اس کو جو ہے پھل دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جب آپ کو اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا ہے پھر آپ کا انجام جھلنا کیوں ہے؟ اس نے کہا میرے اندر ایک کمزوری ہے۔ وہ کمزوری کیا ہے؟ فقالت فی املیت بالہواء ہکذا وہکذا، میں جو ہے ہوا کی طرف اس طرف جھک جاتی ہوں اس طرف جھک جاتی ہوں، میرے اندر استقامت نہیں ہے۔ تو سالک وہ بندہ ہے اس کی منزل اللہ کی رضا ہو، تمناؤں کا مرکز اللہ کی ذات ہو۔ جیسے ایک عورت تھی رابعہ بصریہ کہا کرتی تھی، یا اللہ میری ایک ارمان ہے۔ عورتوں کی کیا ارمانیں ہوتی ہے کہ برتن گھر میں زیادہ ہو اور زیورات زیادہ ہو، کپڑے زیادہ ہو۔ وہ کہا کرتی تھی، یا اللہ فلیتک تحلو والحیات مریرۃ ولیتک ترضی ولنام غضاب، کاش اللہ آپ میرے لیے میٹھا بن جائے اور سارا جہان کڑوا ہو۔ ولیتک ترضی ولنام غضاب، کاش اللہ ہم سے راضی ہو سب ہم سے ناراض ہو۔ ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب، میرے اور آپ کے درمیان ایک تعلق ہو اور سب میرے مخالف ہو، میری پرواہ نہیں کیوں؟ اذا صح منک الود فالکل حین وکل الذی فوق التراب تراب، جب میرا تیرا تعلق قائم ہو جائے پھر یہ سب کچھ آسان ہے، جو مٹی کے اوپر ہے مٹی نظر آئے گا۔ آج جو بنگلے جنگلے ہیں اللہ والوں کو مٹی نظر آتے ہیں۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا شربة ماء، اگر دنیا کی حقیقت اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر ہوتی اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ پلاتا۔ آج جتنے بنگلے اور یہ نظر آ رہے ہیں ایک خواب ہے۔ علی المرتضیٰ نے فرمایا الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ سوئے ہوئے ہیں اور جب مر جائیں گے تو جاگ جائیں گے، لیکن موت کے وقت تو فرعون بھی جاگ گیا۔ اس نے کہا لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین، لیکن اللہ نے فرمایا آن ابھی مان لاتے ہو، اب تو تم نے موت کو دیکھ لیا، اب تیرے ایمان قبول نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند شخص وہی ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اپنے نفس کو اللہ کے احکام کے سامنے ذلیل کر دے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کر لے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ عقل مند لوگ کون ہے؟ فرمایا عقل مند وہ ہے جو آخرت کے لیے تیاری کرتے ہیں، موت کو یاد کرتے ہیں۔ اولئک الذین ذهبوا بشرافۃ الدنیا وکرامۃ الآخرہ، اس دنیا کی بھی عزتیں اڑا کر لے گئے اور آخرت کی عزتوں کو بھی انہوں نے لے لیا۔ تو اصل عزت جو ہے وہ اللہ کے خزانوں میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انا العزیز، میں عزت دینے والا ہوں، ومن اراد العزت فلیطع العزیز، جو عزت چاہتے ہیں وہ عزت والے کی اتباع کر لے۔ تو ہم اپنی زندگیوں کو سادگی پر لے آئے۔ حضور علیہ السلام کی 11 شادی ہوئی تھی، صرف ایک شادی میں بکری کو ذبح کیا تھا۔ مجھ جیسے غریب آدمی اگر ولیمہ میں سادگی کرے تو اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، لوگ کہیں گے مولوی صاحب کے پاس پیسے نہیں تھے۔ لیکن ایک فیکٹری کا مالک اگر سادگی کے ساتھ ولیمہ کرے گا تو لوگوں کے سامنے سنت، حضور علیہ السلام کی سنت سامنے آئے گی اور ان کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو مالدار حضرات سے میں ایک درخواست کرتا ہوں کہ مال اللہ نے اس لیے نہیں دیا کہ ہم دعوتوں میں ان کو اڑائے، بلکہ سادگی کے ساتھ فرمایا سب سے بابرکت نکاح وہ ہے ایسرہ مؤونتاً، جس میں خرچ کم ہو۔ سادگی کے ساتھ ہم اپنی شادیاں کریں اور اس مال کو اللہ کے دین پر لگائیں، انشاءاللہ اللہ ہماری دنیا بھی بنائے گا آخرت بھی بنائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔